ریڈیو پاکستان معروف گلوکارہ ملکہ پکھراج کی برسی کے حوالے سے خصوصی فیچر پروگرام نشر کیا جاتا ہے۔ سروں کی ملکہ پکھراج کو ملکہ پکھراج اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے والدین اپنے مرشد کے پاس چلے گئے اور دعا کے لیے کہا۔ مرشد نے انہیں فرمایا کہ آپ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوگی، یہ بیٹی اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک نعمت ہوگی، دنیا میں بہت نام کمائے گی، اس بیٹی کی وجہ سے آپ کے خاندان کا نام ہوگا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس کا نام ملکہ رکھنا۔ والدین نے مرشد کے حکم پر پیدائش سے پہلے ہی ملکہ کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ ملکہ پکھراج جب پیدا ہوئیں تو ان کی نانی نے ملکہ کے آگے پکھراج کا اضافہ کر دیا، یوں ان کا نام ملکہ پکھراج پکارا جانے لگا۔ ملکہ پکھراج ابھی 7 سال کی تھیں کہ انہوں نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہوئے محرم کے دنوں میں شہدائے کربلا کے حوالے سے منعقدہ مجالس میں نوحے اور قصیدے پڑھنے شروع کر دیے۔ چھوٹی سی بچی ملکہ پکھراج نے ان مجالس میں اس انداز سے نوحے اور سلام پڑھے کہ شہر بھر میں کوئی بھی مجلس ان کی شرکت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی۔ ملکہ پکھراج کی آواز اس وقت کے نامور گویے بڑے غلام علی خاں کے والد کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے اس بچی کو فن موسیقی سے وابستہ ہونے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان دونوں بڑے گویوں نے بھی ملکہ پکھراج کے ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے ملکہ پکھراج کو فن موسیقی کے اسرار و رموز سے آگاہ کیا۔ وہ طویل عرصے تک مختلف نامور گویوں سے سیکھتی رہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ملکہ پکھراج موسیقی کے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئی۔ قیام پاکستان کے بعد ملکہ پکھراج ریڈیو پاکستان لاہور کے ساتھ وابستہ ہو گئیں۔ ملکہ پکھراج کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ریڈیو پاکستان کے ابتدائی دور میں دیگر گلوکاراؤں کے علاوہ خود ملکہ پکھراج نے بھی اپنی آواز کے ذریعے ریڈیو پاکستان کی اہمیت اور شہرت میں ملکہ پکھراج بنیادی طور پر کلاسیکل گائیکا تھیں اور انہوں نے کلاسیکی گائیکی کو ہی اہمیت دی۔ وہ خیال، ٹھمری اور دادرا کی گائیکی پر کمال گرفت رکھتی تھیں۔ اپنے وقت کے بڑے بڑے گویے نہ صرف یہ کہ ان کے فن کے قائل تھے بلکہ ان کی گائیکی کے پرستار بھی تھے۔ ملکہ پکھراج نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی ضرورت کے تحت غزلیں اور ہلکے پھلکے گیت بھی گائے، مگر وہ مزاجن کلاسیکی گائیکی کو پسند کرتی تھیں۔ میرے دلدار میرے
ملکہ پکھراج بہت دھیمے مزاج کی خاتون تھیں، بہت کم گو اور طبعاً خاموش قسم کی۔ وہ صرف اور صرف فن موسیقی کو ہی اہمیت دیتی تھیں اور کوشش کرتی تھیں کہ فن کے ذریعے ہی اظہار کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے انداز میں انہوں نے جو بھی ریکارڈ کیا، عوام الناس نے انہیں پسند کیا۔ وہ طویل عرصے تک موسیقی سے وابستہ رہیں۔ یہ عرصہ تقریباً 60 سال پر محیط ہے۔ ملکہ پکھراج کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ پہناوا بھی مشرقی پہنتی تھیں۔ انہوں نے ساری زندگی مشرقی لباس کو ہی پسند کیا۔ یہ لباس ان کی شخصیت کو مزید باوقار بنا دیتا تھا۔ ملکہ پکھراج عموماً سیاہ چشمہ لگایا کرتی تھیں۔ یہ سیاہ چشمہ لگانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی نزدیک کی نظر کمزور ہو گئی اور ڈاکٹر نے چشمہ لگانے کا مشورہ دیا۔ ملکہ پکھراج نے ڈاکٹر کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ ٹی وی اسکرین پر کوئی فنکار سفید چشمہ لگائے اچھا نہیں لگتا، سو ڈاکٹر نے انہیں ایک خصوصی سیاہ چشمہ لگانے کے لیے دیا۔ ملکہ پکھراج نے سیاہ چشمے کے ساتھ اپنے فن کا سفر جاری رکھا اور پھر یہ سیاہ چشمہ ان کی شخصیت کا ایک حصہ بن گیا۔ ملکہ پکھراج جس مقام و مرتبے کی فنکارہ تھیں، عوام کے علاوہ حکومت پاکستان نے بھی انہیں متعدد قومی ایوارڈ سے نوازا۔ انہوں نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے علاوہ مختلف سربراہان مملکت کے سامنے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے داد وصول کی۔ ملکہ پکھراج بلا شبہ ان فنکاروں میں سے تھیں جو موسیقی کی دنیا پر ملکہ کی طرح راج کرتی رہیں اور پکھراج بن کر چمکتی رہیں۔ انہوں نے حقیقی معنوں میں لفظ ملکہ اور پکھراج کی لاج رکھی، یعنی اپنی شخصیت اور فن دونوں کو عظمت عطا کی۔ ملکہ پکھراج نے اپنی بیٹی طاہرہ سید کو بھی فن موسیقی کی طرف راغب کیا۔ انہوں نے طاہرہ سید کو بڑی شفقت کے ساتھ موسیقی کی تعلیم دی۔ ملکہ پکھراج چونکہ خود بھی عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کر چکی تھیں، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے طاہرہ سید کو بھی فن موسیقی کے ساتھ عام تعلیم بھی دلائی۔ طاہرہ سید نے بھی اپنی عظیم ماں کے ورثے کو بہت حد تک سنبھالا۔ انہوں نے بھی اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو مسحور کیا۔ طاہرہ سید نے بھی اپنی ماں کی طرح ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو ہی اہمیت دی۔ طاہرہ سید، میرا خیال ہے جی آپ بہتر جانتے ہیں ان کے فن کے بارے میں، مگر میں تو یہ کہوں گی کہ جو ان کی گائکی کا انداز تھا وہ بالکل باقی لوگوں سے ہٹ کے تھا۔ کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ مگر وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کے گائے ہوئے خیال، ٹھوپنیاں، گیت، غزلیں آج بھی ہماری سماعتوں سے کھیلتے رہتے ہیں۔ ان کی گائکی کے مختلف انداز آج بھی ہمیں لطف اندوز کرتے ہیں۔ ملکہ پکھراج جیسی شخصیات کسی بھی ملک و قوم کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ ایسی ہی شخصیات زبان و ثقافت کے ذریعے دنیا بھر میں اپنے ملک و قوم کا نام بلند کرتی ہیں۔ بلا شبہ ملکہ پکھراج نے بھی اپنی آواز کے ذریعے کروڑوں لوگوں کے دلوں پر راج کیا۔ فنکار مر جاتا ہے مگر اس کا فن زندہ رہتا ہے۔ ملکہ پکھراج کی برسی کے موقع پر خصوصی فیچر پروگرام آپ سن رہے تھے۔ تحریر افضل عاجز کی تھی، آوازیں وحید بٹ اور قندیل کی۔ سینٹرل پروڈکشن یونٹ لاہور سے یہ پیشکش محمد سلیم بزمی کی تھی۔